بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مقالات حکمت میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطراتہ بعداد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ ناظرین، مقالات حکمت میں ہم صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مقالات حکمت، اس میں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کی اسی تصنیف میں سے کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ غنا جب غنی کے دل سے وابستہ ہوا، ما سوا سے بے نیاز ہوا، مستغنا ہوا، اور کشمکش دہر سے آزاد ہوا اور شاد ہوا۔ جو دامن ان کے اور صرف ان کے ہی در پر دراز ہوا، بھرپور ہوا کبھی خالی نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے بندوں کی نظروں کو وہ استغنا عنایت کیا ہے کہ ان کی نظروں میں دنیا و مافیا کی کوئی بھی شے بالکل جچا نہیں کرتی۔ سونا ہو یا مٹی، محبت ہو کیف و مستی کی اصل روح ہے۔ کیف و مستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ موقوف ہے۔ محبت کے بغیر دنیا میں کوئی کیف و مستی نہیں۔ حاکم کے حکم کی تعمیل کے ساتھ اگر غلام کے دل میں حاکم کی محبت بھی ہو تو ہر حاکم محمود اور ہر غلام ایاز ہے۔ اللہ۔ محمود نے اپنے ایاز سے پوچھا، یہ سلطنت کس کی ہے؟ اس نے کہا، آپ کی۔ پھر پوچھا، یہ فوج و سپاہ کس کی ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر پوچھا، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اس نے پھر وہی کہا۔ یہ سن کر محمود نے محبت بھری نگاہوں سے ایاز کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب کچھ میرا ہے اور میں بھی تیرا ہوں۔ محبت کو حبیب کا ذکر محبوب ہوتا ہے۔ محب کا اپنے ذکر پہ اپنے حبیب کے ذکر کو ترجیح دینا محبت کا بنیادی اصول ہے۔ محبت کے تیر وحشت کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ محبت دلوں کو سینوں میں زندہ اور بیدار رکھتی ہے۔ محبت وحشت کو کھاتی اور دلوں کو بہلاتی ہے۔ اگرچہ محبت سچی ہوئی تو تیرے من کو مو لے گی اور تیرے دل کو کھو لے گی۔ یہی میری امید اور یہی میرا دعویٰ ہے۔ میں تجھ سے تیری اور تیرے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا طالب ہوں۔ ہمارا اپنے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بحث کرنا ہماری بہت بڑی کم نصیبی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب کی کیا شان ہوگی اور کون بیان کر سکتا ہے۔ ناظرین، صوفی صاحب نے اس اقتباس میں یہ فرمایا کہ جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت کا ذکر وہ دوسرے سے بھی سننا چاہتا ہے، جس طرح کہ محمود و ایاز کا واقعہ، کہ ہر شخص محمود بن جائے گا، ہر شخص ایاز بن جائے گا اگر اس کے دل میں اپنے آقا سے محبت ہوگی۔ یہ فطری اصول ہے، دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ جب آپ کسی کے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیار سے جان بھی لے لو، اسی لیے تو کہا کہ اگر آپ پیار سے بات کریں گے، محبت سے بات کریں گے تو سامنے والا شخص نہ مانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی بات پہ عمل کرے گا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا خلق اچھا نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جس کا اخلاق اچھا نہیں، جس کا لوگوں سے بات چیت کا انداز اچھا نہیں، وہ جنت نہیں پا سکے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کسی سے کلام کریں، جب بھی ہم کسی سے بات کریں
تو اس میں محبت کی چاشنی ضرور ہو، کیونکہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ راستہ خود بخود بنا لیتی ہے اگر سچی ہوئی تو۔ اگر سچی محبت آپ دنیا میں بھی کسی سے کریں گے تو اس کا جواب آپ کو پازیٹیو ہی آئے گا۔ ہاں اس میں کھوٹ ہوا، کیونکہ آج کل کی محبت بھی کھوٹ پر ہوتی ہے کہ دنیاوی لالچ، دنیاوی تمہا، دنیا کی چیز اس میں غالب ہو جاتی ہے، تو اس لیے سامنے سے جو رسپانس آتا ہے پھر وہ نہیں آتا۔ کیونکہ ویسے بھی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں دوسرے شخص کے بارے میں جو خیالات اس کے ہوتے ہیں، تو سیم خیالات دوسرے کے اس کے بارے میں وہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کے لیے دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اگر اچھا گمان رکھو گے تو آپ کو آگے سے اچھائی ملے گی۔ اگر آپ کے دل میں برائی ہے اور آپ دل میں اس شخص کو برا جان رہے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات کیسا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے پازیٹیو کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی وہی جذبات رکھیں، وہی چیزیں رکھیں جو اپنے دل میں ہوتی ہیں۔ ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں محبت کی کہ صوفی صاحب نے محبت کے بارے میں کیا لکھا اور کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بحث کرنا ہماری بہت بڑی کم نصیبی ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ رب العالمین کے حبیب کی کیا شان ہوگی اور کون پہچان کر سکتا ہے؟ نبوت اور رسالت کے مدارج ہمارے فہم و ادراک میں پوری طرح نہیں آ سکتے۔ ہمارے قیاس و گمان سے کوئی کہیں اولا اور بالا ہے، پھر ہم نبوت اور رسالت کی شان میں کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہر محب اپنے حبیب کی تعریف پہ خوش اور نکتہ چینی پہ ناخوش ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ اللہ رب العالمین حبیب کی شان کے تو کیا کہنا، حال و افعال کا نکتہ چین سب کچھ ہو سکتا ہے، محب کا محبوب یا محب کا محب کبھی نہیں ہو سکتا، اور محبت اسے کبھی قبول نہیں کرتی۔ ناظرین یعنی کہ یہ ہمارے وہم خیال کی کسی بھی حصے میں بھی آ نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ہم کچھ بولیں۔ قرآن جن کی مدح بلند کر رہا ہے، قرآن جن کے لیے کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ابھی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی شان عرفہ والا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ فرمایا تو یہ کس کے مقابلے میں فرمایا؟ اس کائنات میں کون سی ایسی شے تھی جس کے مقابلے میں آپ نے فرما دیا کہ اے ہے ابھی آپ کا ذکر بلند ہم نے کیا؟ تو آج کے کم فہم لوگ، کم عقل لوگ ساری باتیں چھوڑ کے اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کی شان کیا تھی، کیا نہیں تھی۔ ہمیں اس پہ زور نہیں دینا، ہمیں اس پہ زور دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس پہ تنقید کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس میں نقص نکالنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی حدود قائم کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کا وہم خیال گمان لے کے آئیں؟ صوفی صاحب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا احسان توحید کا تھا۔ بڑا احسان توحید، جس سے آپ نے متعارف کروایا، یعنی اللہ رب العالمین اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کا قیامت تک کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو خالق کی ذات و صفات سے متعارف فرمایا۔ وہ ہے نا کہ ہمیں کیا علم تھا کہ اللہ ہے؟ کسی شخص کو پتا تھا اس بات کا کہ اللہ ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر آتے، کیا کسی نے جبریل کو آتے ہوئے آپ کے پاس دیکھا؟
آج کے جو مبلغین ہیں وہ لنترانیاں کرتے پھرتے ہیں، تو یہ تو بتاؤ کہ کیا کسی نے جبریل کو آپ کے پاس آتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ میرا فرمان ہے، اور نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ جو حدیث ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بعینی ہوتی ہے۔ تو کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ تو یہ تو آپ ہی نے ہمیں بتایا نا، یہ آپ کا احسان ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ توحید ہے، اللہ ایک ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو اللہ کو دیکھا ہے، اللہ سے آپ نے ملاقات کی ہے، یہ تو بتائیے کہ اللہ کیسا تھا؟ قربان جائیے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ نے فرمایا کہ اللہ جیسی اس کائنات میں کوئی شے ہو تو میں بتاؤں کہ اللہ اس جیسا تھا؟ تو توحید کس نے بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا تعارف آپ نے کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کو خالق کی ذات و صفات سے متعارف فرمایا۔ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو حقیقت وہ اللہ ہی کی بات ہے، کیونکہ آپ سے محبت اللہ سے محبت ہے، آپ سے محبت اللہ سے محبت ہے، تو پہلے آپ سے محبت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ یہ ڈائریکٹ والی چیز کوئی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ واحد ہے، وحدہ لا شریک، کسی کو شریک مت بنا۔ اللہ کے محبوب سے محبت کرنا اگر کسی کے نزدیک شرک ہے تو بندگی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب ہی نے مخلوق کو اللہ کی راہ بتائی، وما علینا الا البلاغ المبین۔